مشال یہ کیا ہوا آج کمرہ عدالت میں آپ کا لائسنس سسپینڈ ہے، جعلی ہے، کیا تھا ذرا بتائیں. سوشل میڈیا پر کافی چل رہا ہے یہ چیز. جب عدالت میں میری انٹری نہیں کی جا رہی تھی تو خان صاحب نے پروسیڈنگز رکوا دی تھی کہ جب تک مشال کی انٹری نہیں ہوگی نہ ایویڈنس ہوگا نہ پروسیڈنگز ہوگی. تو مسلسل 3 سماعتوں میں عدالت مؤخر ہوئی کیونکہ میری انٹری نہیں ہو رہی تھی. میں کنٹیمپٹ میں گئی ATC میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی. تو جب کنٹیمپٹ کی وجہ سے آج میری انٹری ہوئی اور وہ بھی اس لیے انٹری ہوئی کہ جج صاحب نے کہا کہ جب تک پوری ٹیم نہیں اندر آئے گی تو پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوگی. خان صاحب نے واضح طور پہ کر دیا تھا تو انہوں نے مجبوراً میری انٹری کر دی. تو جب انہوں نے میری انٹری کی تو انہوں نے ایک لیٹر دکھایا جو میں نے دیکھا تو کوئی 1/6/2024 ایک سال پہلے کا کوئی لیٹر ہے جو سیکرٹری مجھے نہیں پتا فوٹو کاپی ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے وہ لیٹر. انہوں نے کہا جی مشال کا تو لائسنس منسوخ ہے. تو خان صاحب نے خود بات کی جج سے کہ مشال ان کے لیے اتنا بڑا تھریٹ بن گئی ہے کہ اس کا لائسنس تک منسوخ کرنے پہ آ گئے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ میں ان رائٹنگ دیتا ہوں کہ مشال میری اور میری اہلیہ کی فوکل پرسن ہے. اگر آپ ان کا لائسنس منسوخ بھی کراتے تو بھی ایز اے فوکل پرسن، کیونکہ یہ واحد میری اور میری اہلیہ کی فوکل پرسن ہے، یہ جیل ٹرائل میں آئیں گی تو ان کے پاس تو اب کوئی راستہ نہیں رہا ہے. تو خان صاحب کی طرف سے آج ان رائٹنگ عدالت میں سبمٹ ہوا ہے کہ میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی فوکل پرسن ہوں، تمام امور دیکھوں گی، تمام جیل ٹرائل دیکھوں گی. اور یہ جو خان صاحب کا قانونی اور بیسک حق بھی ہے کہ جو وہ نامینیٹ کرتے جس کو فوکل پرسن ان کی انٹری کی جائے. لیکن ابھی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے بشرا بی بی کے فوکل پرسن مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو اپوائنٹ کر دی ہے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کو فوکل پرسن نہیں نوٹیفائی کیا. خان صاحب نے بات کی، انہوں نے وہ خفا تھی بہت زیادہ. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اگر بی بی صاحبہ کے لیے کوئی بات کروں تو الٹا میرے پیچھے گندی کمپین شروع ہو جاتی ہے. تو خان صاحب نے آج واضح طور پہ کہا کہ وہ میری اہلیہ ہے، میری عزت ہے، اور میں جو بی بی صاحبہ کے پیچھے بات کرے گا تو اصل میں وہ مجھے ہٹ کرنے کے مترادف ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جب پریس ٹاک کر لیتی ہوں مجھے ہٹ کیا جاتا ہے. تو خان صاحب نے تمام پارٹی کو، ساتھ میں کل شوزف صاحبہ بھی کڑی تھی، زرتاج گل بھی تھی، سب سے کہا کہ آپ نے بی بی کا باہر دفاع کرنا ہے کیونکہ میں باہر نہیں ہوں اور جو بی بی کے پیچھے کمپین چل رہی ہے اس کو میں ٹولریٹ نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کی میں فوکل پرسن اور اسپوکس پرسن تھی ہوں اور رہی ہوں گی جب تک آپ کوئی دوسرا نوٹیفیکیشن نہ دیکھ لے. تو میرے خیال سے یہ سوال بنتا نہیں. یہ دو ہوں گے اگر وہ کہہ رہی ہے میں بھی دوں. باقی خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ اگر انہوں نے کہا میں بات کرنا چاہتی ہوں اس حوالے سے تو خان صاحب نے کہا کریں، سب کریں. اچھا مطلب وہ ابھی تک اپوائنٹ اس طرح سے نہیں کہ انہوں نے مانگ کر یہ عہدہ لیا یا نہیں لیا. دیکھیں جی، جیسے سب کہہ رہے تھے کہ ہم باہر جو آپ کا میسج ہے، کیونکہ خان صاحب نے میسج دیا تو انہوں نے کہا جی میں دوں. تو خان صاحب نے کہا جی سب میڈیا پہ بولو کہ کوئی میری کمپین، میری اہلیہ کے پیچھے کمپین کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے ہٹ کرنے کے مترادف ہے. رہ گئی بات فوکل پرسن اور اسپوکس پرسن کی، تو مجھے نہیں پتا یہ چیز اتنی کیوں ریس کی جا رہی ہے. ابھی میڈم لائیو پریس کانفرنس اچھا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میڈیا پر کیا کر رہی ہے یہ تو میں کہہ نہیں سکتی. لیکن جب تک آپ میرے علاوہ کسی دوسرے کا فوکل نوٹیفیکیشن نہ دیکھ لے تو اس کے بعد بنتا نہیں ہے. اور دیکھیں جی، بی بی صاحبہ خان صاحب کی عزت ہے، پوری پارٹی کو چاہیے کہ ان کے بارے میں بات کرے، پوری پارٹی کو چاہیے کہ جو خان صاحب چاہتے ہیں ان کا دفاع کریں. لیکن رہ گئی بات آفیشیل کیپیسٹی کی، تو ابھی تک بلکہ آگے بھی خان صاحب نے اور بی بی صاحبہ نے مجھے ہی کیا ہے تو یہ ہوگا. مسرت جمشید نے آپ کو بھی ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہیں لیکن آپ لیگل گراؤنڈز کے اوپر ہیں اور وہ پولیٹیکل ہیں. نہیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگل اور پولیٹیکل کوئی بات نہیں ہے ایسی. انہوں نے خان صاحب سے کہا ہے کہ جی میں پریس ٹاک کرنا چاہتی ہوں، میں پریس ٹاک باہر کرتی ہوں. تو میں بی بی کا میں نے بتایا کہ جی خان صاحب کنسرنڈ ہے تو انہوں نے مجھے روک دیا. خان صاحب نے کہا کہ یہ تو سب کو چاہیے کہ جو یہاں پہ اتنے 100 لوگ موجود ہیں کہ سب باہر جا کے کہو کہ بی بی میری عزت ہے، میری اہلیہ ہے اور میں بی بی کے ساتھ جو بھی ان کے پیچھے کمپین کرے گا میں ٹولریٹ نہیں کروں گا. رہ گئی بات آفیشیل کیپیسٹی کی، تو جو آفیشیل کیپیسٹی ہے، دیکھیں فوکل پرسن اور اسپوکس پرسن آفیشیل ایک ہی ہوتا ہے. باقی پوری پارٹی کو، تمام کارکنان کو، تمام لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ بی بی جو خان صاحب کہتے ہیں بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک ذمہ دار خاتون ہے، سیاستدان ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، وہ خود سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ خان صاحب نے مجھے فوکل پرسن اپوائنٹ کر دی ہے؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے، کیونکہ میں یہاں آتی نہیں تو انہوں نے. اچھا میں نہیں تھی نا یہاں پہ. اور وہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی وہ ذمہ داریاں نبھاتی رہی ہیں اسپوکس پرسن کی. ہاں مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن
تھی اور ہے کی بات الگ ہے. رہ گئی بات میں ان کے سامنے ساتھ موجود تھی, انہوں نے میرے سامنے بات کی, وہ بہت زیادہ اپسٹ تھی. اب دیدہ بھی ہوئی میں جی وہ بہت زیادہ اپسٹ تھی, تو انہوں نے یہ بات کی. رہ گئی بات, میں ہر ایک سے یہ بات کرتی ہوں کہ جو خان صاحب اندر بات کرتے ہیں وہ باہر آ کے کنوے کرے, پوری پارٹی کو چاہیے. رہ گئی بات کہ بی بی کی فوکل پرسن اور سپوکس پرسن کے لیے بڑی کوششیں کی گئی, بہت کچھ کرایا گیا, بہت کچھ کیا گیا, لیکن مشال یوسفزئی آج بھی آپ کے سامنے موجود ہے. یہ جو لائسنس سسپینڈ ہوا ہے آپ کا, اس حوالے سے کیا لائے عمل ہوگا؟ خان صاحب نے مجھے آج بڑی اچھی, جب ہم نکل رہے تھے تو خان صاحب نے مجھے روکا. خان صاحب نے مجھے کہا کہ مشال, ہمارے سامنے سب سے بڑی اگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ جو ان کے سامنے ہرڈلز آئے ہیں ان نے مزاحمت کی ہے. سوکریٹیز کی اگزامپل دی, انہوں نے کافی اگزامپلز دی مجھے, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ اوپر جاتے ہیں تو جب تک آپ مزاحمت نہیں کرتے تو آپ کی جو پرواز ہے وہ اوپر نہیں جاتی. تو جب پرواز آپ کے اوپر جاتی ہے تو تب یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کی جاتے ہیں, جیسے آج آپ کے لائسنس تک بات آ گئی ہے. لیکن یہ اچھا ہے, جو مزاحمت نہیں کرتا وہ تو پھر شہباز شریف ہی ہوتا ہے. اور بشرا بی بی صاحبہ کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے؟ جی بی بی صاحبہ سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی ہے, آج میری 10 دنوں بعد. جی سامان ان کا آدھا الاؤ کیا گیا ہے, جو ان کے صرف 4 جوڑے تھے. باقی جب تک بی بی صاحبہ سے میری ملاقات نہیں ہو جاتی تو اس میں صرف 4 جوڑے بہت کم نہیں ہوں گے, تو لمبا 7 سال گزارنے. جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے بی بی صاحبہ کی سردیوں کا سامان کیوں رکوایا. رہ گئی بات, انہوں نے 7 سال نہیں گزارنے. میرے خیال سے یہ سزا 1-2 ہیرنگ کی مار ہے, لیکن چونکہ ابھی سردیاں ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کو توڑے, بی بی صاحبہ کو زچ کرے, بی بی صاحبہ کو اذیت پہنچائے. جی سامان کون سا ہے جو روکا گیا ہے؟ سامان ان کے شالز روکی گئی ہیں, ان کے باقی کپڑے روکے گئے ہیں, ان کے میڈیسنز روکی گئی ہیں, کافی چیزیں روکی گئی ہیں. ابھی میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے سے جب آ رہی تھی تو کافی بی بی صاحبہ کا تمام ایون ان کے پیلوز تک روکے گئے, ان کے پیلوز تک روکے گئے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اتنا انفارچونیٹ ہے, ہمارا مقابلہ جاری تھا اور جاری رہے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے آج پیغام کیا دیا ہے؟ دیکھیں جی, خان صاحب نے ایک ہی پیغام دیا آج کہ خان صاحب جب بھی عدالت میں گواہی ہو رہی تھی تو خان صاحب بار بار آ کے کہتے کہ اس کو جا کے بتایا کہ جھوٹی گواہی کی سزا 3 سال ہے. ہر گواہ کو وہ کہہ رہے تھے, تو بیچارے گواہ آلریڈی جھوٹ بول رہے تھے تو کافی پریشان تھے, سزا کا سن کے اور پریشان ہو جاتے. خان صاحب نے آج بشریٰ عمران خان صاحبہ کے حوالے سے پیغام دیا ہے, بڑا واضح پیغام دیا ہے. اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جو میری عزت ہے, جو میری عزت کو ہٹ کرے گا وہ میں اس کو ٹالریٹ نہیں کروں گا. 8 فروری خان صاحب نے تو کال پھر دے دی ہے, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کچھ کرتی نظر نہیں آ رہی. میرا خیال ہے اب بھی کوئی ایسا انوائرمنٹ, کوئی ایسا ماحول نہیں ہے. فروری آئے گا تو بات ہو سکے گی. خان صاحب نے کہہ دیا 8 فروری کو 2-3 ہفتے رہ گئے. خان صاحب کے انسٹرکشنز چلے گئے ہیں پارٹی کو, پارٹی امپلیمنٹ کریں گی, اور پھر جب 8 فروری آئے گا تو اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. پہلے سے ہی میں کیا مشال, آپ نے کہا کہ آپ کو ہمیشہ روکا جاتا ہے, آج بھی آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی, تو یہ مسئلہ کیا, آپ سے کیا اسپیسیفکلی مسئلہ ہے؟ یہ خان صاحب نے کہا کہ انہیں سب سے زیادہ مسئلہ مشال سے. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ مسئلہ مجھ سے ہے کہ جی بس مشال کسی طریقے سے اندر نہ جائے. وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بہت سے رازوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں جب میں اندر جاتی ہوں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.